اگلے دن شام فاران نے اسے تیار ہونے کو کہا۔ اسے لگا شاید وہ معراج کی طرف جا رہے ہیں۔ فاران نے راستے میں مارکیٹ میں گاڑی روکی اور اسے وہیں رہنے کا کہہ کر وہ تھوڑی دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں گفٹ تھے جو اس نے پچھلی سیٹ پر رکھے۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ ایک گھر کے آگے پہنچے اور اندر پہنچ کر بیٹھنے تک اور سارا کے آنے تک بھی اسے اندازہ نہ ہوا تھا کہ وہ یہاں آئیں گے۔ یہ روشنی ہے، میری وائف۔ فاران نے سارا سے اس کا تعارف کروایا تو روشنی نے دیکھا سارا کا چہرہ دھواں ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ روشنی نے مخصوص سنجیدگی بھرے انداز میں اسے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ فاران کی موجودگی کی وجہ سے سارا نے بھی سنبھل کر جواب دیا۔ عامر کہاں ہے؟ حال احوال کے بعد فاران نے پوچھا۔ وہ اکیڈمی ہوتا ہے اس ٹائم۔ فاران کے پوچھنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی لیکن جسم کا ہر عضو جیسے سامنے بیٹھی روشنی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اسے جواب دے کر وہ پھر روشنی کو دیکھنے لگی اور روشنی نے اس کی آنکھوں میں اعتماد سے دیکھا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ سارا کو اس وقت اپنی زندگی کا ایک بڑا شوق لگا تھا۔ یہ اس کے لیے گفٹ۔ فاران نے گفٹ کی طرف اشارہ کیا جو ٹیبل پر رکھا تھا۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ سارا مروتاً بولی جبکہ فاران مسکرا دیا۔ آنٹی کہاں ہیں؟ ہاں ماما وہ فرینڈ کی طرف گئی ہیں۔ وہ جیسے غائب دماغ تھی اس وقت۔ ٹھیک ہے پھر کسی دن ملنے آئیں گے، ابھی اجازت دیں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو آئے اور کچھ کھایا بھی نہیں، اور میں ابھی چائے بنواتی ہوں، سارا کہہ کر اٹھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، دراصل ہمیں کہیں اور بھی جانا ہے، پھر کبھی صحیح۔ فاران کے اٹھنے پر روشنی بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اسے سارا کے تاثرات مزہ دے گئے تھے۔ روشنی کو اس صورتحال کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، وہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس نے اس کو بد کردار اور جانے کیا کیا کہا تھا اور اب اس عورت کی شکل دیکھنے والی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر کچھ تو ایسی بات تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے فاران نے اسے دیکھا تو رہ نہ سکا۔ کچھ نہیں۔ وہ دن کب آئے گا جب تمہارا جواب کچھ نہیں کے علاوہ کچھ اور ہوگا؟ وہ چڑا تھا جبکہ روشنی مسکراہٹ چھپا کر باہر دیکھنے لگی تھی۔ سر ہمدانی کچھ دنوں سے بہت پیچھے پڑا ہے، کہہ رہا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کوئی خاص بات کرنی ہے اسے، بشر نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ کیا خاص بات کر سکتا ہے وہ گھٹیا انسان؟ فاران کے بولنے پر بشر خاموش ہی رہا۔ سر ابھی بھی وہ باہر آیا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد بشر بولا، ٹھیک ہے بھجواؤ اسے۔ فاران نے سوچا آج اس کا معاملہ ختم ہی کر دیں۔ کیسے ہو فاران سکندر؟ بشر کے بلانے پر ہمدانی چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ لا کر فاران کے مقابل بیٹھ کر بولا۔ بشر باہر جا چکا تھا۔ کام کی بات کرو۔ فاران ترش لہجے میں بولا، آج میرے پاس بہت سی کام کی باتیں ہیں۔ وہ کہا لگا کر بولا تو فاران نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مان گے صحیح کہتے ہیں، قسمت بھی بڑی عجیب شے ہے نا فاران سکندر؟ اگر اس قسم کی بکواس کرنی ہے تو جا سکتے ہو تم، دروازہ تمہارے پیچھے ہے۔ نہیں فاران، آج میں اپنی بات پوری کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا اور فاران ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشنی انوار، میں تم سے روشنی انوار مانگنے آیا ہوں آج، اور اس کے لیے جو بھی قیمت چاہو، منہ بولی قیمت میں تمہیں اپنی دینے کے لیے تیار ہوں۔ روشنی کے نام پر فاران کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ وہ روشنی کی بات کیوں کر رہا تھا؟ فاران کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ مقابل بھی سمجھ گیا تھا۔ فاران، میری اور تمہاری جو بھی لڑائی ہے یہ معاملہ اس سب سے ہٹ کر ہے، لیکن تمہارے انداز سے لگ رہا ہے کہ تم اس بارے میں نہیں جانتے۔ مجھے حیرت ہے تم کیسے نہیں جانتے؟ وہ افسوس سے کہتا ہوا گویا ہوا۔ تم کیسے نہیں جانتے کہ روشنی انوار جو اس وقت تمہاری بیوی بنی تمہارے گھر موجود ہے، تم سے پہلے اس کی شادی مجھ سے یعنی فرید علی ہمدانی سے ہوئی تھی، اور یہ ایک محبت کی شادی تھی۔ وہ محبت جو مجھے سارا کے ساتھ رہ کر نہ ہوئی، وہ روشنی سے ہوئی تھی۔ فاران کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ اس سے لگ رہا تھا کہ ہمدانی کسی اور زبان میں اس سے گفتگو کر رہا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر جا رہی ہے، لیکن نہیں، اسے سب ٹھیک سنائی دے رہا تھا، لیکن وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا تھا؟ اسے لگا کہ وہ کوئی آفیشلی بات کرے گا، لیکن اس کی بات نے فاران کو شوق دیا تھا۔ اور میں تم سے اپنی محبت لینے آیا ہوں کسی بھی قیمت پر، اور محبت کو ہر حال میں پانے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ ذروہ کو پانے کے لیے تم نے بھی بہت کچھ کیا تھا نا، روشنی کو چھوڑا تھا شاید میرے لیے، اور اب بھی تم اسے چھوڑو گے میرے لیے۔ فاران لب بھنجے خاموش تھا، اس کی آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے تھے۔
روشنی مجھے اس کی آنکھوں کی چمک نہیں بھولتی فاران، اور اس کی خوشبو، اور جب وہ کھانا بناتی تھی میرے لیے میں اس کے ہاتھ چومتا تھا، اور جب وہ رات کو بکواس بند کرو اپنی۔ وہ جانے اور کیا کیا بولتا۔ فاران کا ضبط جواب دے گیا اور وہ ایک دم اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ فرید نے پرسکون انداز میں بیٹھے اسے دیکھا۔ فاران، میں تم سے بعد میں مل کر تفصیل سے بات کروں گا۔ مجھے لگتا ہے جو دھچکا تمہیں اب لگا ہے اس سے سنبھلنے کے لیے تمہیں وقت کی ضرورت ہے، لیکن پلیز زیادہ وقت مت لینا، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوگا۔ فرید لبوں پر تمسخر سجائے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تسلیل کے احساس سے فاران کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی۔ جو بھی اس کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھا کر بند دروازے پر دے مارا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے بہت وقت گزر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا باہر رات ہو چکی ہے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا جو وہ ذلیل آدمی بکواس کر رہا تھا؟ فرید کے ساتھ اس کے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے تھے۔ اس نے فاران کے حریف کے ساتھ مل کر بہت بار فاران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ صرف سارا کی وجہ سے اس کو مارجن دے رہا تھا، لیکن آج جو باتیں اس نے کی فاران کو لگا اس کی عزت خاک میں ملی تھی، اور اب وہ نہ جانے اور کیا کھیل کھیلنے والا تھا۔ فاران نے سگریٹ کی راکھ سے بھرے ایش ٹرے میں جانے کتنواں سگریٹ مسلا اور اپنی چیزیں اٹھا کر آفس سے نکلا تھا۔ جس وقت گھر پہنچا وقت 11 سے اوپر تھا۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں گیا، شاور لیا، خود کو پرسکون کیا۔ کیسے کیا یہ اس وقت وہی جانتا تھا۔ روشنی صبح اٹھی تھی تو فاران کمرے میں نہیں تھا۔ اسے پریشانی ہوئی، کیا وہ ساری رات گھر نہیں آیا تھا؟ اس نے سوچا تھا، اور فکر مند ہونا فطری امر تھا۔ وہ باہر لان کی طرف گئی تو اس کی گاڑی گیراج میں کھڑی نظر آئی۔ رات کو جب تک وہ جاگتی رہی تھی اس وقت تو فاران نہیں آیا تھا۔ اندر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر اوپر اٹھی تھی۔ فاران یقیناً وہی تھا، اپنے کمرے میں۔ روشنی کو عجیب سا احساس ہوا تھا، اس کا دل جیسے اچاٹ ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی تو کافی دیر تک باہر نہیں آئی تھی، نہ ہی فاران کمرے میں آیا تھا۔ 8 بجے کے بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی جب تھوڑی دیر بعد فاران سیڑھیاں اترتا ہوا آیا تھا اور بنا اس کی جانب دیکھے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ روشنی کو حیرانی ہوئی اس کے انداز پر۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ فاران کے انداز میں لاتعلقی تھی جسے محسوس کر کے وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھائے بنا کوئی بات کیے باہر جاتا ہوا روشنی کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ ایسی کون سی بات ہوئی جو فاران کا انداز ایک دم ایسے ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی آفیشلی پرابلم ہو، روشنی نے سوچا، لیکن پھر بھی خود کو مطمئن نہ کر پائی تھی، جانے کیوں۔ دوپہر کے وقت اس نے آفس فون کیا تھا۔ ایک بے چینی سی تھی جو روشنی کو سکون نہیں دے رہی تھی۔ فاران سے بات کرنی تھی۔ بشر نے فون اٹھایا تو اس نے کہا، میم سر بزی ہیں، ان سے کہو ضروری بات ہے۔ وہ مصر ہوئی، سوری میم انہوں نے منع کر دیا ہے۔ بشر کو بھی شرمندگی ہوئی۔ روشنی نے خاموشی سے فون رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے بیٹھے تھوڑی دیر گزری تھی جب باہر سے کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی تھی۔ کہاں ہیں ذروہ کی تصویریں؟ کس نے نکالی یہاں سے؟ وہ باہر آئی تو ایک عورت ملازم پر برس رہی تھی۔ روشنی نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میم وہ سر نے، ملازم مؤدب انداز میں بول رہا تھا کہ اس کی بات کاٹ چکی۔ فاران نے، میں نہیں مان سکتی، فاران ایسا کبھی نہیں کر سکتا، یہ اس کی نئی بیوی نے کیا ہوگا۔ بات ختم کرتے ان کی نظر روشنی پر پڑی۔ انہوں نے ملازم کو سوالیہ انداز میں پوچھا، یہ روشنی میم ہیں سر کی وائف؟ ملازم نے تعارف کروایا تو تنقیدی انداز میں روشنی کو دیکھنے لگی۔ تو تم ہو روشنی؟ وہ طنزیاں ہوئی تو روشنی نے لب بھینچے۔ اس گھر میں آ کر تم سمجھ رہی ہو کہ تم کامیاب ہوگی اپنے ارادوں میں؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس گھر کے ایک ایک کونے میں میری بیٹی کی یادیں ہیں، اس کی ہنسی گونجتی ہے۔ اس کی تصویریں ہٹا کر تم سمجھ رہی ہو کہ یہ گھر اب تمہارا ہو گیا ہے؟ فاران تمہارا ہو گیا؟ تو یہ تمہاری نادانی ہے۔ یہ گھر آج بھی ذروہ فاران کے نام ہے۔ ملازم کے سامنے ان کی تحقیرانہ انداز پر روشنی کو ہتک محسوس ہوئی۔ آپ یہاں کس سے ملنے آئی ہیں؟ روشنی نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ میں جب چاہے آ سکتی ہوں یہاں۔ پوچھنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو لڑکی، تم تو میری بیٹی کے پاؤں کی میل بھی نہیں ہو۔ ان کا لہجہ انتہائی حقارت بھرا تھا۔ اتنی بے عزتی، اتنی تذلیل، ذلت کے احساس سے روشنی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس وقت فاران اندر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ دونوں کے تاثرات دیکھ کر اس نے پاس کھڑے ملازم سے پوچھا۔ فاران کی آواز پر روشنی اسی جگہ رہی جہاں کھڑی تھی، جبکہ ذروہ کی ماں والدہ لپک کر اس کے پاس گئیں۔ فاران، کیا یہ میری بیٹی کا گھر نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے آنٹی؟
پہلے میری بات کا جواب دو، کیا یہ ضروا کا گھر نہیں ہے؟ ضروا کا ہی ہے۔ تو پھر یہ کون ہوتی ہے اس کی تصویریں یہاں سے ہٹانے والی اور مجھ سے پوچھنے والی کہ میں یہاں کس سے ملنے آئی ہوں؟ ان کے کہنے پر اس نے ایک نظر روشنی پر ڈالی، صرف ایک سرسری سی نظر۔ آپ میرے ساتھ آئیے، وہ تحمل سے کہتا ہوا انہیں ساتھ لیے اوپر سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، اور آنسوؤں کو روکتی ذلت کے احساس سے روشنی کا دل چاہا وہ کھڑی کھڑی مر جائے۔ وہ مرے مرے قدموں سے کمرے کی جانب گئی۔ اسے نہیں پتہ چلا اس دن ضروا کی ماما کب گئیں، اور نہ ہی فاران نے اسے بلایا اور نہ ہی خود آیا تھا۔ ایک دم سے بگڑتے حالات روشنی کی سمجھ سے باہر تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی کیا اور کیسے ہوا تھا کہ فاران اور اس کے درمیان ایک دم اتنی دوری آ گئی تھی۔ فاران اس سے ایسے لاتعلق ہوا جیسے وہ وہاں اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ روشنی جتنی بھی لاپرواہ بنتی وہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا فاران سے بات کرے گی اور پوچھے گی ایسے کیا بات ہوگی، اگر اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو معافی بھی مانگ لے گی۔ اس رات وہ باہر ہی بیٹھی تھی، اس کا انتظار کرتی رہی اور وہ رات 10 بجے کے قریب آیا تھا۔ فاران، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اسے بنا دیکھے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا جب اس نے پیچھے سے کہا، مجھے جب لگے گا تم سے بات کرنی چاہیے میں کروں گا روشنی انوار۔ اس کی بات پر وہ رکا، پلٹا نہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر وہ اسے کچھ اور کہنے کا موقع دیے بنا سیڑھیاں چڑھ کر دروازہ بند کر چکا تھا، اور وہ وہی ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ روشنی کو وقت لگا تھا قدم اٹھانے میں، وہاں سے ہلنے میں۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ اچانک وہ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اسے آ کر بات تو کرے، اسے کیوں یوں بے حسی دکھا رہا تھا؟ اس سے تو اپنی کوئی حرکت یا بات قابل گرفت نہ لگی تھی۔ وہ تو پہلے ہی پھونک پھونک کر اس رشتے کو لے کر چل رہی تھی۔ صرف اس دن جب ضروا کی والدہ آئی تھیں تب بھی فاران کو اس کی کوئی بات بری لگی تو وہ اسے بلائے تو پوچھے تو۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہو، لیکن فاران کیسے ایک طرف کی بات سن کر اس سے ایسے لاتعلقی برت سکتا تھا، اس کی کوئی بات بھی سنے بغیر؟ کیا جو خدشے اور وسوسے مجھے گھیرے ہوئے تھے وہ سچ ہو گئے اتنی جلدی؟ ابھی تو مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین بھی نہیں آیا تھا، اس نے ڈوبے دل کے ساتھ سوچا تھا۔ کبھی کبھی روشنی کا دل بھی چاہتا وہ بھی فاران کی طرح بے حس ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر پائی۔ دن رات اسی قسم کی سوچوں کا اثر تھا کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ بخار میں پورا دن باہر نہ آئی تھی اور کسی نے بھی اس کے کمرے میں جھانکنے کی کوشش نہ کی۔ ملازم بھی اپنا کام کر جاتے، ان کی بلا سے جو ہوتا رہے، انہیں کس بات کی پرواہ۔ وہ بامشکل اٹھی تھی، جسم میں جان نہیں تھی۔ وقت دیکھا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ وہ پورا دن یوں ہی بخار میں نیم غنودگی میں پڑی رہی۔ اب لگ رہا تھا پیٹ میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ بھوک شدید لگی تھی، جسم کو غذا کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور کمرے میں پانی بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ہمت پکڑی اور بڑی مشکل سے اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر جماتے ہوئے آہستگی سے دروازہ کھول کر کچن کی جانب گئی۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ کچن تک پہنچتے ہی وہ ہانپ چکی تھی۔ کرسی پر بیٹھ کر تھوڑی دیر حواس بحال کیے، پھر اٹھی اور فریج میں سے دودھ نکالا اور ٹھنڈا دودھ بغیر چینی ڈالے گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ دودھ کی ٹھنڈک نے اندر لگی آگ کو سکون دیا تھا، جسم میں جیسے جان آئی تھی، اور ساتھ ہی اپنی حالت پر آنکھوں میں آنسو بھی۔ وہ وہیں ٹیبل پر سر رکھے رو پڑی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ لاہور اپنے گھر اڑ کر چلی جائے، جہاں امی ہیں، بابا ہیں، جہاں اس کے اپنے تھے۔ اس گھر میں کیا تھا؟ اس کا کچھ بھی نہیں۔ روتے ہوئے جانے کتنی دیر گزری تھی، تھک کر اس نے خود ہی آنسو صاف کیے تھے۔ آہستہ سے ایک گلاس دودھ ختم کیا اور فرسٹ ایڈ باکس میں سے پیناڈول کی 2 گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ نگلیں۔ پانی کی بوتل، پیناڈول کا پتہ اور کچھ بسکٹ کے پیکٹ لے کر واپس کمرے کی جانب گئی اور پنکھا بند کر کے لیٹی تھی۔ پورا جسم دکھ رہا تھا۔ لیٹے لیٹے جانے کب وہ نیند میں گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی، کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وقت کا اندازہ نہ ہو پایا تھا۔ بخار کم لگ رہا تھا، لیکن کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی اور واش روم میں گئی، منہ دھویا، برش کیا۔ طبیعت میں کچھ بہتری محسوس ہوئی۔ واش روم سے آنے کے بعد اس نے کمرے کے پردے پیچھے کیے تو باہر بارش ہو رہی تھی۔ گھڑی دیکھی تو 11 بج رہے تھے۔ اس نے پردے پیچھے ہی رہنے دیے، بسکٹ کا پیکٹ پکڑا اور ٹیرس میں کھڑی ہو کر کھانے لگی۔ ہوا کے ساتھ بارش کی بوندیں اسے بھگونے لگیں۔ اسے اچھا لگا ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بھیگنا، لیکن بارش میں نہیں گئی۔ اگر اور بیمار پڑ جاتی تو کس نے پوچھنا تھا؟
اس نے دل گرفتگی سے سوچا تھا۔ فاران کی وہی روٹین تھی، اس سے لا تعلقی والی، اور اب تو روشنی نے بھی سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر پر بات ہو جاتی اور سب اچھا ہے کہہ کر انہیں مطمئن کر دیتی، جبکہ دل اندر سے کر لاتا تھا۔ لاکھ نہ مانتی لیکن دکھ ہوا تھا، دل دکھا تھا پھر سے۔ اس دن اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ کیا تھا، طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جب گئی 5 بجے کا وقت تھا۔ فاران گھر نہیں تھا، ویسے بھی اس کی روٹین کا اب روشنی کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ اس کی 1-1.5 گھنٹے بعد واپسی ہوئی تھی، وہ ٹیکسی کروا کر گئی تھی۔ واپس آئی تو اور بھی مرجھائی سی لگی تھی۔ وہ اندر گئی تو اندر ڈرائنگ روم میں ضروا کی موم بیٹھی تھی۔ اس نے نہ سلام کیا اور نہ انہیں بلایا، وہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کے ارادے سے آگے بڑھی۔ تم کہاں گھومتی پھرتی ہو؟ وہ ان کی آواز پر رکی تھی۔ لگتا ہے ابھی 2 کو پھنسا کر دل نہیں بھرا جو پھر نیا شکار کر رہی ہو۔ سیدھا اس کے کردار پر نشانہ تھا۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ کیا؟ روشنی نے پلٹ کر سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا، جو آپ مسلسل میری تذلیل کر رہی ہیں؟ بولیے۔ روشنی کی آواز بلند ہوئی تھی، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ کسی بھی حال میں جینے نہیں دے رہے تھے لوگ۔ اس کے اس طرح بولنے پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگیں۔ 1 منٹ، اگر میں نے آپ کی بیٹی سارا کا گھر خراب کیا تھا تو آپ کی بیٹی ضروا کی وجہ سے ہی مجھے طلاق ہوئی تھی۔ وہ بولنے لگی تھی جب روشنی نے انگلی اٹھا کر انہیں کہا، اگر میں بد کردار ہوں تو ضروا بھی ہے۔ روشنی تلخ ہوئی، کمزوری کے باعث روشنی کا لہجہ اور جسم کانپ رہا تھا۔ خود کو میری بیٹی سے مت ملاؤ، کہاں وہ اور کہاں تم، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیوں نہ ملاؤں؟ آپ کی بیٹی نے مجھے طلاق دلوائی تھی، جبکہ میں نے سارا کو طلاق نہیں دلوائی تھی۔ میں نے خود فرید سے رشتہ ختم کیا تھا۔ وہ چبا چبا کر بولی، انسان تھی وہ بھی، لیکن دوسرے شاید اسے انسان نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو اگر میں گھٹیا اور بد کردار تو ضروا بھی گھٹیا اور… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، فاران نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کر کے تھپڑ مارا تھا۔ 1 لفظ نہیں، میں اب ضروا کے بارے میں تمہاری زبان سے 1 لفظ بھی نہیں سنوں گا، بس۔ یہ روشنی کے لیے شدید جھٹکا تھا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے ساکت تھی، ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ اور دوسری چیزیں نیچے گر چکی تھیں۔ تذلیل کا احساس شدید تھا۔ بے یقینی سے فاران کو دیکھ رہی تھی، جو ضبط کی جانے کن منزلوں پر کھڑا اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ تم میں اور ضروا میں کوئی میل نہیں ہے، تم کبھی اس کے جیسے نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں۔ یہ گھر ضروا کا ہے، اس گھر کی ہر چیز اس کی ہے، مجھ سمیت۔ آخر میں وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ تم میرے گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرو۔ تم ابھی کے ابھی ان سے معافی مانگو گی۔ فاران نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے ضروا کی موم کی طرف دھکیلا تھا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے صوفہ پکڑا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، اتنے سالوں پہلے جب سارا نے اس کی تذلیل کی تھی تب زیادہ دکھ ہوا تھا یا اب؟ چھوڑو بیٹا، جب تربیت ہی اچھی نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، وہ افسوس سے کہتی فاران کی جانب بڑھی، اور روشنی نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ اس کے ماں باپ کو کتنے آرام سے وہ گندہ کر رہی تھی اور فاران خاموش تھا۔ آئی ایم سوری، میں شرمندہ ہوں، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بامشکل بولی تھی، صرف اس لیے کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ اس کے والدین نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی تھی، جبکہ اس سے ان کی سوچ بدلنے والی نہیں تھی۔ چیزیں اٹھائے بغیر آنکھوں میں آئے پانی کو صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنسو نکل ہی آ رہے تھے اور وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن سسکیاں لبوں پر آ رہی تھیں، اور آخر ضبط کرتے کرتے بھی سسکیاں بے قابو ہوئی تھیں۔ وہ وہیں سر پکڑ کر کھل کر رونے لگی تھی، اپنی قسمت، اپنی تذلیل پر، اور شاید فاران پر۔ جانے کب تک روتی رہی اور رو رو کر خود ہی چپ کر گئی۔ اب یوں ہی وہیں دروازے کے پاس لیٹی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی، موبائل کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر کیں، سر درد سے پھٹ رہا تھا، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ اسے یاد آیا موبائل بیگ میں تھا اور بیگ باہر گرا تھا۔ وہ تیزی سے باہر گئی اور بیگ کو دیکھنے کے لیے نظریں دوڑائیں تو وہ صوفے پر پڑا نظر آیا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل نکال کر آن کیا اور چاچو کا نمبر ڈائل کیا۔ اسے اس وقت اس بات کی پرواہ بالکل نہیں ہوئی کہ یہ بات کیا رنگ لائے گی، اسے صرف بات کرنی تھی۔ وہ اس وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت وہ صرف سہارا چاہتی تھی، نہیں تو اس کا دل پھٹ جانا تھا۔ ہیلو، چاچو فون اٹھا چکے تھے۔ ان کی آواز پر روشنی کی آنکھیں پھر آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اس نے بولنا چاہا لیکن آواز گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ ہیلو روشنی، روشنی کیا ہوا؟ وہ اب کے پریشان ہوئے تھے۔
چاچو، وہ ماں مشکل اتنا ہی بولی اور سسک اٹھی۔ روشنی، بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ چاچو، مجھے لے جائیں یہاں سے، مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ کہتے ہوئے بری طرح رو پڑی تھی۔ روشنی، روشنی کیا ہوا ہے، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ روشنی کے انداز پر ان کا دل ڈوبا تھا۔ ہیلو، بولو تو صحیح روشنی، بات کرو، کیوں رو رہی ہو؟ وہ بولتے جا رہے تھے، روشنی سسکیوں سے روتی جا رہی تھی۔ ہیلو، جانے کب تک ایسے چلتا کہ فاران نے اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچا تھا۔ جی ماموں، نہیں کوئی بات نہیں ہے، ارے کچھ نہیں، بس کافی دن ہو گئے اداس ہو رہی ہے اس وجہ سے، کوئی اور بات نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے اس نے اس کے قریب صوفے پر اچھالا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تم مجھے مزید غصہ دلا رہی ہو، سمجھی؟ وہ چلایا تھا۔ اس کے چلانے پر روشنی نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ کر چہرہ چھپایا تھا، مبادا وہ پھر ہاتھ نہ اٹھا لے۔ یہ ایک فطری امر تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ تم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو، سب سے بڑی، اس نے نفرت سے کہتے ہوئے روشنی کو دھکا دے کر چھوڑا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری تھی۔ وہ پلٹا اور باہر کی جانب بڑھا تھا۔ روشنی اونچی آواز میں رونے لگی تھی، اور وہیں روتے روتے کب وہ تھک کر سوئی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ اٹھی تو چہرہ رونے سے مزید سوج چکا تھا، آنکھیں اور سر درد سے پھٹ رہے تھے۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی رہی، پھر اٹھی اور کمرے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، کپڑے بدلے، کچن میں گئی۔ پیٹ میں عجیب سی گرہیں پڑی تھیں، بھوک بردار سے باہر ہو رہی تھی۔ اگلا دن چڑھ چکا تھا۔ رات اس نے صوفے پر ہی بے سود انداز میں گزاری تھی۔ فریج میں سے بریڈ کے ساتھ دودھ لیا اور وہیں بیٹھ کر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ اسی وقت کک اندر کچن میں آیا تھا۔ میم، آپ کے لیے ناشتہ بناؤں؟ روشنی انسنی کر کے ایسے رہی جیسے اکیلی بیٹھی تھی۔ کک نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر فاران کے لیے ناشتہ بنانے لگا تھا۔ جلدی لاؤ ناشتہ، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ڈائننگ ٹیبل پر فاران کی آواز آئی، تحکم بھرا لہجہ۔ روشنی نے دودھ کا آخری گھونٹ پیا اور ستے چہرے کے ساتھ کچن سے باہر نکلی۔ وہ باہر نکلی تو فاران کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ وہ اس کے سامنے سے چلتے ہوئے اس کے پیچھے کی طرف غائب ہوئی تھی اور فاران اپنی نظریں نہ ہٹا پایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ روشنی کی حالت بالکل بھی نظر انداز کرنے والی نہیں تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جانے کتنے دنوں کی بیمار تھی۔ دل کے کسی کونے میں فاران کو فکرمندی ہوئی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ سامنے رکھے گئے تازہ ناشتے پر نظر ڈالے بغیر وہ اٹھا تھا اور روشنی کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھل گیا۔ اسے کمرے میں روشنی کہیں نظر نہ آئی۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ وہ نٹھال سی باہر آئی اور فاران کو کھڑے دیکھ کر کسی بھی قسم کا تاثر دیے بغیر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ چلو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، وہ اس کی پشت پر نظریں جمائے بولا تھا۔ شکریہ، میں دوائی لے چکی ہوں۔ روشنی کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ وہ کہہ کر ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی کا گلاس گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ فاران دیکھ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ میم، ناشتہ کس وقت کرتی ہیں؟ اس نے جا کر کچن میں کھڑے کک سے پوچھا۔ پتہ نہیں سر، دوپہر کا کھانا؟ معلوم نہیں سر، میں تو بنا کر رکھ جاتا ہوں۔ اور ڈنر؟ اس کے پوچھنے پر اب کک خاموش ہو چکا تھا۔ سر، میم زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی ہیں، بہت کم باہر آتی ہیں، اور اب تو کتنے دن ہو گئے ہیں مجھے یہی لگا شاید وہ گھر ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام کرو۔ وہ تفصیل میں بول کر خاموش ہوا تو فاران اسے کہتا کچن سے نکلا تھا اور خود بھی ناشتہ کیے بغیر آفس کو نکلا۔ اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہو چکی تھی۔ اگلے دن سنڈے تھا۔ فاران بھی لیٹ اٹھا تھا۔ موسم اچھا ہو رہا تھا، بادل چھائے تھے اور ہوا بھی چل رہی تھی۔ وہ لان میں ہی بیٹھا تھا جب ٹیکسی آ کر رکی تھی اور بیل بجی تھی۔ وہ بھی گیٹ کی طرف متوجہ ہوا تھا اور اس وقت حیران رہ گیا جب زاہدہ بیگم اور سکندر صاحب اندر آئے تھے۔ کیسے ہو صاحبزادے؟ سکندر اس کی حیرانی بھری شکل دیکھ کر بولے۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ سنبھل کر مسکراتا ہوا بولا۔ تمہارے سامنے ہیں۔ کیسی ہیں اماں؟ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ وہ اسے بوسہ دیتی بولی۔ ٹھیک، آئیے اندر چلیے، وہ کہتا ہوا انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا۔ وہ الگ بات ہے کہ دل میں ادھم مچ چکی تھی۔ ان کی اچانک بے وجہ آمد اسے یوں ہی نہیں لگی تھی۔ روشنی کہاں ہے؟ وہ کمرے میں بلا کر لاتا ہوں اسے۔ زاہدہ بیگم کے پوچھنے پر وہ روشنی کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ وہ ٹیرس کا دروازہ کھولتا بالکنی میں آیا تو وہ کرسی پر ٹانگیں اوپر کیے بیٹھی تھی، جاگ رہی تھی لیکن خاموش تھی، چہرہ بے تاثر تھا۔
اماں اور بابا آئے ہیں۔ فاران کی آواز پر صرف پلکیں لرزی تھیں۔ پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا۔ فاران نے کچھ لمحے انتظار کیا، پھر واپس پلٹ آیا اور کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو کپڑے بدلنے کے باوجود چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ زاہدہ بیگم اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ انہوں نے فاران کی طرف دیکھا۔ بس کچھ دن بیمار رہی ہے اور کھاتی پیتی بھی نہیں ہے ٹائم سے۔ سکندر صاحب بھی فاران کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن دیکھو کتنی کمزور ہو گئی ہے، تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اماں، اب میں منہ میں ڈالنے سے تو رہا، اپنی کیئر خود کرنی پڑتی ہے۔ مدعا خود پر آتا دیکھ کر بھی وہ رہ نہ سکا، جبکہ اماں فاران کے ایسے بولنے پر فرحان کو شاکی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ روشنی چپ بیٹھی تھی۔ اچھا، آپ ناشتہ کریں گے یا لنچ تیار کرواؤں آپ کے لیے؟ وہ بات پلٹتا بولا، بیٹا تھوڑی دیر بعد کھانا ہی کھا لیں گے، ابھی چائے بنوا لو۔ بابا کے کہنے پر وہ خود اٹھا اور کچن میں گیا۔ روشنی صاحبہ تو مہارانی بنی بیٹھی تھی۔ میں جاتی ہوں کچن میں۔ نہیں نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، خود لے آئے گا، اس نے کون سا خود بنانی ہے، تم بیٹھو۔ روشنی کہہ کر اٹھنے لگی کہ سکندر صاحب نے روکا۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی واپس بیٹھ گئی۔ زاہدہ بیگم جانے کیسے ضبط کیے بیٹھی رہیں۔ روشنی کا کملایا ہوا چہرہ انہیں اندر تک پریشان کر گیا تھا۔ اگر انوار روشنی کو ایسے دیکھ لیتا تو کیا سوچے گا وہ؟ تم آ جاتے، چکر لگا لیتے، روشنی بھی مل لیتی سب سے۔ چائے پیتے بابا نے کہا۔ بس بابا، مصروف ہی اتنا رہا۔ بیٹا، مصروفیت میں سے گھر والوں کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور 3 مہینے ہونے والے ہیں تم لوگوں کو اسلام آباد میں، 2 دن کا ٹائم تو نکل سکتا ہے نا؟ سکندر صاحب بھی آج خاصے سنجیدہ تھے۔ جی، وہ اب کیا بحث کرتا۔ چائے کے بعد اماں اور بابا آرام کرنے کمرے میں چلے گئے تو روشنی بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ملازم برتن اٹھا رہا تھا، فاران اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ کچھ سوچ کر وہ بھی روشنی کے پیچھے گیا۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ فاران کے آنے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اگر اماں تمہیں ساتھ جانے کا کہیں تو تم منع کرو گی، کچھ دن کے بعد میں لے چلوں گا تمہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ فاران کی بات ختم کرنے پر روشنی نے سر اٹھا کر سپاٹ چہرے سے فاران کو دیکھا، ہر احساس سے عاری چہرہ۔ نظر گھما کر روشنی اٹھی اور بالکنی میں رکھی کرسی پر جا کر بیٹھی اور آنکھیں موند لیں۔ فاران کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد پھپھو نے اس سے کہا۔ وہ پریشان تھی۔ پھپھو، میڈیسن لی تھی، کھا رہی ہوں، کمرے میں پڑی ہے۔ کیا کہہ رہی تھی ڈاکٹر؟ کچھ نہیں، بس یہی کہا کہ میڈیسن ٹائم سے کھانی ہے، وہ آہستگی سے بتا رہی تھی۔ فاران کے ساتھ گئی تھی؟ ان کے پوچھنے پر وہ خاموش رہی، جبکہ زاہدہ بیگم فاران کو دیکھنے لگیں اور فاران کو سمجھ نہیں آیا جھوٹ بولے یا سچ، دونوں صورتوں میں ہی پھنسنا اسی نے تھا۔ آخر وہ خاموش ہی رہا۔ ایسا کرو، تم پیکنگ کر لینا، ہمارے ساتھ ہی چلو۔ جی۔ روشنی نے سر ہلایا۔ فاران کو غصہ آیا تھا، یعنی اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اماں، ہم آئیں گے کچھ دنوں بعد۔ آ جانا تم، روشنی ساتھ جا رہی ہے، جب آؤ گے پھر اسے واپس لے آنا، انہوں نے حتمی انداز میں کہا تو وہ لب بھینچے خاموش ہوا۔ تمہیں کچھ کہا تھا میں نے؟ رات کو جب اماں اور بابا سونے کے لیے کمرے میں گئے، روشنی بھی اٹھ کر کمرے میں آ گئی تو فاران روشنی کے پیچھے آیا تھا۔ اماں اور بابا کے خیال سے ہی ویسے تو وہ اوپر بیڈ روم میں سو رہا تھا۔ فاران نے اس کا بازو سختی سے پکڑا تھا۔ روشنی نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ روشنی نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کے گرفت سے چھڑوایا تھا۔ اور آئندہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سرد لہجے میں بولی اور اس کے پاس سے ہٹ کر الماری کھولنے لگی۔ فاران اس کے انداز پر کچھ پل تو وہیں جمع تھا۔ وہ سفری بیگ نکال کر اپنی چیزیں نکالنے لگی۔ فاران غصے سے پلٹا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر الماری کے ساتھ لگایا اور زوردار آواز سے الماری کا دروازہ بند کیا تھا۔ وہ جھٹکے سے الماری سے لگی تھی۔ آج پہلی اور آخری مرتبہ اس انداز میں بات کی ہے تم نے، آئندہ ایسی بکواس کی تو جان نکالوں گا۔ اس کا چہرہ اپنی ہتھیلی کے زور سے دباتا ہوا بھڑکا تھا۔ اپنی اوقات مت بھولو۔ اس کی بات پر روشنی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ اچھی طرح جان گئی ہوں اپنی اوقات، وہ آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تو یہ بھی جان لو کہ اگر تم گئی تو یہ تمہاری بھول ہوگی کہ میں تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کی بات پر فاران نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ الماری سے لگتے لگتے بچا۔ تو اب سوچ سمجھ کر جانا، اور یہ بات مذاق بالکل بھی نہیں ہے۔ روشنی آگے سے بولنا چاہتی تھی، اسے جواب دینا چاہتی تھی، لیکن اس پل اتنی کمزور ہوئی کہ بس دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہچکیوں سے رونے لگی۔
فاران ماتھے پر بل ڈالے اس کے لڑزتے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے بری طرح روتے دیکھ کر فاران کا دل ایک لمحے کو مدھم ہوا۔ غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت سے جھنجھلا کر وہ باہر نکلا تھا۔ جانے کتنی دیر سڑکوں پر گاڑی چلاتا رہا، لیکن روتی ہوئی روشنی ذہن کے پردے سے پر چپکی ہوئی تھی۔ تنگ آ کر خالی سڑک پر تیزی سے اس نے یو ٹرن لیا تھا اور رات کی خاموشی میں ٹائر چرچرانے کی آواز گونجی تھی۔ سپیڈ بڑھاتے ہوئے اس نے گاڑی گھر کے راستے پر ڈالی تھی۔ گھر داخل ہوا تو قدم اوپر اپنے کمرے میں جانے کے بجائے روشنی کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی چھوڑ کے گیا تھا۔ بیڈ پر پڑا بیگ کے پاس بکھرے کپڑے اور الماری سے ٹیک لگائے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اس میں منہ چھپائے روشنی۔ فاران نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور بیگ اٹھا کر صوفے پر رکھا، پھر کپڑے بھی رکھنے کے بعد مڑ کر روشنی کو دیکھا جس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پلٹ کر جیب سے موبائل اور چابیاں نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ وہ چلتا ہوا الماری کے پاس جا کر اس کے برابر بیٹھ گیا، ٹانگیں سیدھی کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھی۔ میں ایسا نہیں ہوں بالکل بھی، جانے کیوں غصہ اور جھنجھلاہٹ میں ایسے ہو رہا ہوں، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ فاران کی بے بسی سی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ سوری روشنی، اس نے کہتے ہوئے روشنی کے سر پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ روشنی ذرا نہ ہلی۔ فاران نے ہاتھ بڑھایا، اس کے کندھے پر رکھا اور زور لگا کر پیچھے کی طرف کھینچا تو اس کے پہلو سے لگ گئی۔ چہرہ ابھی تک چھپا ہوا تھا۔ فاران نے دونوں بازو کا دائرہ بنا کر اس کے گرد حصار باندھا اور قریب ہو گئی۔ فاران نے آگے ہو کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہا، لیکن وہ دوسری سمت کر گئی۔ گہری سانس لے کر فاران نے اس کی پشت پر پیشانی ٹکائی۔ کافی دیر بعد تھک کر روشنی نے ٹانگیں سیدھی کیں اور دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ رو رو کر چہرہ مزید بگڑ گیا تھا۔ فاران کے انداز سے اس کے اندر کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے اندر اور باہر تھی، جیسے اب کوئی بھی بات، کوئی بھی عمل، کسی بھی انداز سے اسے کچھ فرق نہ پڑتا ہو، جیسے سب بے معنی سا ہو گیا ہو۔ اتنے دن کی ذہنی اور جسمانی اذیت نے جیسے اس کو اندر سے ختم کر دیا تھا کہ اب ہر احساس، کسی بھی قسم کی چاہت موقوف ہو چکی تھی۔ اور دل، اس کی تو پوچھو ہی مت، وہ اب کہ ٹوٹا نہیں تھا، مر گیا تھا۔ اور ٹوٹی ہوئی چیزیں تو جڑ جاتی ہیں، لیکن مر کر زندہ کوئی نہیں ہوتا۔ مرے ہوئے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے معجزے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر کتنا وقت، کتنا انتظار کہ قدرت کب مہربان ہو، یہ کون جانتا تھا۔ فاران محسوس کر چکا تھا کہ وہ چہرہ اٹھا چکی ہے اور خاموش بیٹھی ہے۔ اس نے پہلے اس کی گردن پر لب رکھے، پھر گال پر بوسہ لیا اور پرجوش سی گرفت مزید تنگ کی۔ یہ جانے بغیر کہ حربے اب بالکل بیکار تھے، اتنے ہی بے وقت جتنا روشنی نے اس عرصے میں خود کو محسوس کیا تھا۔ فاران نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تو اسے ناراضگی پر منحصر کیا۔ کیا معصومیت تھی، صرف ناراضگی؟ رات دونوں اپنی اپنی جگہ پر لیٹے مخالف سمت کروٹ لیے خاموش تھے۔ فاران تو کچھ دیر بعد سو گیا تھا، لیکن روشنی ساری رات سو نہ پائی تھی۔ اگلے دن ناشتے پر بابا نے فاران سے واپسی کی ٹکٹ بک کروانے کا کہا۔ 3 کروانا بک، روشنی کی بھی۔ اماں نے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا۔ اماں جان، روشنی اور میں دونوں آئیں گے کچھ دنوں تک۔ ایسا کرتے ہیں، روشنی سے ہی پوچھ لیتے ہیں، اس نے ہمارے ساتھ جانا ہے یا نہیں؟ دوبارہ سے اسی موضوع کو شروع ہوتا دیکھ کر بابا نے کہا، بتاؤ بیٹا، ابھی جاؤ گی یا کچھ دنوں بعد فاران کے ساتھ؟ بابا کے پوچھنے پر فاران نے بھی اسے دیکھا۔ پھپھو، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ نظریں جھکائے ہی بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا فاران، پھر آپ 3 ٹکٹس کروانا اور کوشش کرنا آج کی ہی ملے۔ آپ کچھ دن اور رکتے بابا، ابھی کل ہی تو آئیں ہیں۔ روشنی کے جواب پر کچھ دیر بعد فاران سنبھل کر بولا تھا، نہیں بیٹا، ابھی تو اچانک آنا پڑا، پھر آئیں گے، کافی دن رہیں گے۔ ہاں، ابھی تو ہمدان پیچھے پڑا تھا، جائیے روشنی کو لے کر آئیے، وہ بھی روشنی کے لیے اداس ہو گیا ہے۔ میں نے تو کہا تھا خود چکر لگا آؤ، کہتا چھٹی نہیں ملی، ورنہ اس نے خود آنا تھا۔ اماں کے بتانے پر فاران سمجھ گیا کہ یہ ماموں کا ہی کام ہے۔ اس کے مطمئن کرنے پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ اس دن تو انہیں اگلے دن صبح کو وہ لاہور کے لیے نکلے تھے۔ روشنی کے جانے کے فیصلے کے بعد فاران نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ رات میں کمرے میں آیا تھا، لیکن بلائے بغیر کروٹ لیے سو گیا۔ روشنی نے بھی خاموشی سے اپنی پیکنگ کی۔ کملائی ہوئی روشنی کو دیکھ کر سومیا، تیمور حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ وہ خاموشی سے سب کی سنتی رہی اور رات کو کمرے میں آئی تو بستر پر گر سی گئی۔
اتنی جلدی وقت بدل جائے گا سوچا نہ تھا۔ 2 دن گھر رہنے کے بعد وہ اپنے گھر گئی۔ پھپھو خود چاہتی تھیں کہ وہ کچھ سنبھل جائے، ورنہ انوار صاحب اور سلمیٰ اسے دیکھ کر پریشان ہوتے۔ پھر بھی وہ رونق اس کے چہرے پر نہ آئی تھی۔ کچھ دن ادھر رہ کر وہ واپس آ گئی۔ چاچو سے اس کی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ ان دنوں ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی جس کی وجہ سے انہیں وقت نہیں ملا، لیکن وہ اسے دیکھ کر مطمئن ہو چکے تھے، شاید وہ واقعی اداس تھی۔ انہوں نے یہی سوچا، باوجود کہ ان کے اندر کوئی چیز کھٹک رہی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ دوسری طرف فاران کچھ دن تو وہ بس آفس سے اپنے کمرے اور کمرے سے آفس جاتا رہا۔ وہ تھی تو اس کی پرواہ نہیں تھی، زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ اب جب کہ وہ چلی گئی تو ایسا لگتا جیسے گھر میں ہر جگہ ہی وہ تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ فاران اس کے ساتھ روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، اس سے فرید کی باتیں برداشت نہیں ہوئی تھیں۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا روشنی کے جن انداز نے فاران کو اپنی طرف مائل کیا تھا، وہ انداز اس سے پہلے کسی اور کو بھی پاگل کر چکے تھے۔ مزید فرید اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا، اس کی ریپوٹیشن خراب کر رہا تھا، اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کے سرکل میں اس کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئیں، جس کا غصہ آج آ کر اس نے روشنی پر نکالا تھا۔ اسے واقعی اس سے کوفت ہونے لگ پڑی تھی، اس لیے وہ اس کا سامنا ہی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ وقت تو آیا تھا وہ اس سے شادی ہونے پر ہی سوچ بچار کرنے لگا تھا۔ اسے تو شادی ہی کرنی تھی، وہ نہیں کوئی اور ہوتی، اسے کیا فرق پڑنا تھا۔ اور جب دماغ نے یہ بات سوچی تھی، دل جانے کیوں متفق نہ ہوا تھا۔ دل نے اس رائے پر احتجاج کیا تھا اور فاران اپنے دل کی بات جانتا تھا۔ روشنی میں کچھ تو ایسی بات تھی کہ اس نے فاران کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ فاران کا دل اس کی جانب کھنچا تھا، ایک کشش سی اسے روشنی میں محسوس ہوئی تھی، اور اس کا اقرار اس نے خود سے کیا تھا اور نہ ہی روشنی سے۔ وہ بیک وقت 2 محاذ پر لڑ رہا تھا، ایک اپنے دل سے، دوسرا فرید سے۔ وہ صرف اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ فرید کا منہ ایک دفعہ ہی توڑتا، اور اس کے لیے اسے کچھ وقت درکار تھا۔ وہ ایک مرتبہ ہی فرید کا پتہ کٹ کرنے والا تھا، بس کچھ وقت۔ کچھ دیر بعد کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں آ گیا اور تمام سوچوں کو جھٹک کر فائل اٹھا کر کیس کی ریڈنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے فائل سے متعلق کاغذ اٹھانے کے لیے ٹیبل پر نظر گھمائی تو اس کے ہاتھ ایک کلینک کا انویلپ نما پیپر لگا، جس کے اندر رپورٹ دی جاتی تھی۔ یہ یہاں کہاں سے آیا؟ اس نے الجھتے ہوئے اندر سے رپورٹ نکالی۔ نام والی جگہ پر روشنی فاران لکھا تھا، ساتھ ایک اور پیپر تھا جس پر ڈاکٹر کی لکھائی تھی، میڈیسن اور ٹائم لکھا ہوا تھا۔ الجھی سی نظریں نیچے ڈاکٹر کی لکھی تحریر پر پھسلی۔ وہ پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ ایک بار، 2 بار، اس نے 10 بار اس رپورٹ کو پڑھا تھا، جو روشنی کی پریگنینسی رپورٹ تھی۔ وہ امید سے تھی۔ شٹ، او شٹ! رپورٹ ٹیبل پر رکھے اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما تھا۔ ذہن ایک دم معاف ہو گیا تھا، اسے جیسے یقین نہ آ رہا تھا۔ فاران نے پھر رپورٹ اٹھائی اور غور سے پڑھنے لگا۔ تاریخ تو بہت دن پہلے کی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہی کہا میڈیسن ٹائم سے کھانی ہے۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی جب اماں نے پوچھا تھا تو روشنی کا جواب یہ تھا، یعنی روشنی کو معلوم تھا اتنے دن پہلے کا۔ فاران کو یقین نہ آیا جیسے۔ فاران کے ذہن میں اس کی حالت گھومنے لگی۔ فاران کے نزدیک یہ شوق تھا، چھوٹا سا شوق، لیکن دھچکا بھرپور لگا تھا۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں پکڑے اسٹڈی سے باہر گیا تھا۔ یہ اسٹڈی میں کس نے رکھا؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ جی سر، میں نے اس دن یہ یہاں گرا تھا تو میں نے اسٹڈی میں رکھا، شاید کوئی ضروری کاغذ ہو۔ کس دن؟ جب ضرورہ میم کی مدر آئی تھیں، لاسٹ ٹائم۔ فاران نے لب سختی سے بند کیے اور واپس پلٹا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہوا کیا ہے۔ کیا واقعی وہ ماں باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے تھے؟ لیکن روشنی نے اسے بتایا نہیں، اور اسی سوچ پر آ کر فاران کی دھڑکن نارمل سے مدھم ہوئی تھی۔ روشنی نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ وجہ اس کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن وہ اس کی وجہ کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ فاران نے خود کو اس پل بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا تھا، اور اگلے 2 دن بعد اسے اماں کا فون آیا۔ مبارک ہو تمہیں، تم بابا بننے والے ہو۔ خوشی ان کے لہجے سے ظاہر تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو اماں، وہ آہستگی سے بولا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ بہت خوشی ہوئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی، وہ گہری سانس بھر کر بولا۔ ارے بیٹا، اس بات پر ناراض مت ہونا کہ روشنی نے تمہیں نہیں بتایا۔ پوچھا تھا اس سے کہتی آپ خود بتا دیں، جھجک رہی تھی۔
اور فاران جانتا تھا کہ یہ جھجک تھی یا کچھ اور تم آئے نہیں، تب تو کہہ رہے تھے کہ کچھ دنوں تک آؤں گا۔ اچھا ہی ہوا روشنی کو لے آئے ساتھ ہم۔ کب آؤ گے تم؟ ان کا لہجہ ہلکا سا ناراضگی بھرا تھا۔ بہت جلد، اب تو آنا ضروری ہو گیا ہے نا، اس نے اور ہی بات کو ذہن میں رکھ کر کہا اور اماں خوش ہو گئیں۔ انہوں نے مسکرا کر خدا حافظ کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ فاران آیا تو ان دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو نہیں بلایا تھا۔ سب نے فاران کو مبارکباد دی جسے اس نے خوشی سے قبول کیا تھا، لیکن کمرے میں آ کر اس نے روشنی سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکا تھا۔ فاران ان بار ماموں سے ملنے گیا، ساتھ روشنی کو بھی لازماً جانا تھا۔ سفر کے دوران نہ فاران نے خاموشی سے ڈرائیونگ کی۔ روشنی خاموش سے باہر دیکھتی رہی۔ ہمدان چاچو بھی آج گھر تھے۔ فاران کے منع کرنے کے باوجود بھی چاچی اور امی نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا۔ روشنی بھی ان کے ساتھ کچن میں ہی ہیلپ کروانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پی کر جب تک وہ نکلے، ہمدان چاچو دونوں کی خاموشی اور سرد انداز کو بام گئے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ میاں بیوی کے آپس کی بات ہے، لڑائی جھگڑا تو چلتا رہتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا ایٹم بم نکلے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کے اگلے دن سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم کو سکندر صاحب کی بہن کے سسرال میں ہوئے مرگ پر جانا تھا، اور تیمور سومیا اور بچوں کو لے کر بڑی پھوپھو کی طرف گیا تھا۔ پیچھے روشنی اور فاران رہ گئے تھے۔ فاران بھی باہر نکل گیا۔ پیچھے روشنی اکیلی تھی۔ جب ہمدان چاچو یہاں پاس ہی اپنے دوست کی والدہ کے افسوس کو آئے تھے، دوست کے ہاں سے ہو کر وہ بہن یعنی زاہدہ آپا کے گھر آ گئے۔ اندر گئے تو روشنی ہی انہیں ملی۔ ان کے پوچھنے پر سب کا بتایا جہاں جہاں گئے تھے۔ چاچو کھانا کھائیں گے یا چائے؟ نہیں بیٹا، چائے بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، ابھی اکبر کے گھر سے چائے پی کر آیا ہوں۔ آؤ تم بیٹھو یہاں پر۔ انہوں نے اپنے پاس اشارہ کیا اور مزید کہنے لگے، جب سے اسلام آباد گئی ہو تفصیل سے بات ہی نہیں ہوئی۔ خوش ہونا؟ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھی تو انہوں نے پوچھا، جی؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ قریب سے چاچو اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے، اور اسی وقت فاران اندر آتا وہیں دروازے پر رکا تھا۔ انوار بھائی بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں، اور بھابھی بھی، یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، ہے نا؟ جانے کیوں وہ بہانے سے پوچھنے لگے تھے، اور روشنی نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ جب تم نے فون کیا میں اتنا پریشان ہو گیا تھا، بہت زیادہ، لیکن فاران نے جب کہا کہ تم اداس ہو تو میں نے آپا کو کہا جلدی اسے لے کر آئیں، فاران کے پاس جب بھی ٹائم ہوگا آ جائے گا۔ ان کے کہنے پر روشنی خاموش ہی رہی، اور ایک ہاتھ کے ناخن سے دوسرے ہاتھ کے ناخن کی سطح کھرچنے لگی۔ چہرہ جھکائے وہ ضبط کر رہی تھی۔ فاران کو لگا اب وہ اس کے بارے میں کچھ بولے گی، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ لیکن تم مجھے یہاں آ کر بھی خوش نہیں لگ رہی۔ روشنی کو لگا اب بولنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس دن اس نے واقعی چاچو کو فون کیا تھا تو سب بتانے کے لیے۔ اس دن روشنی کو خود لگ رہا تھا اسے سہارے کی ضرورت ہے، نہیں تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ لیکن اس کے بعد روشنی نے سوچا تھا یہ بھی اچھا ہوا چاچو کو کچھ پتہ نہ چلا، نہیں تو اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ وہ دکھی تھی، لیکن اس کے ماں باپ تو اس کی طرف سے سکون میں تھے نا، انہیں پریشان کر کے اسے بھی مزید دکھی نہیں ہونا تھا۔ نہیں چاچو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی اداس تھے، میں اسی لیے آپ کو فون کیا تھا، اس نے سر جھکائے ہی کہا۔ فاران اچھے ہیں اور میں خوش ہوں، وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ فاران تک اس کے الفاظ بمشکل پہنچے تھے۔ یہی بات میری طرف دیکھ کر کہو، سر جھکائے نہیں، چاچو سنجیدگی سے بولے۔ ان کے بولنے پر روشنی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اداسی اور دکھ میں فرق ہوتا ہے روشنی، اداس ہم کسی فرد کے لیے ہوتے ہیں اور دکھ ہمیں کوئی فرد دیتا ہے، دونوں کے مطلب الگ ہیں، تو ان کا احساس بھی چہرے پر مختلف ہی اجاگر ہوتا ہے۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہیں یاد ہے جب فرید سے تمہاری شادی ہوئی تھی تو یہی سوال میں نے تم سے پوچھا تھا، تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ تم نے کہا تھا میں اپنی زندگی میں بڑھنا چاہتی ہوں، سب کچھ پیچھے ختم کر کے، اور تم نے کیا کیا بھی، لیکن اس وقت تمہارے چہرے پر نہ تو دکھ تھا اور نہ ہی اداسی۔ چاچو کے بولنے پر اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ تم دکھ میں ہو، بہت گہرے دکھ میں، اور یہ تمہاری حالی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ اب کے چاچو نے واضح انداز میں اسے کہا تو روشنی فاران بھی ان کے اندازے پر حیران تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، روشنی نے کہتے ہوئے نظریں چرائیں۔ وہ کوشش کے باوجود بھی چاچو کی طرف دیکھ کر بات نہ کر پائی۔ جب تم فرید کے ساتھ تھیں تب تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی تھی روشنی، تمہیں کچھ پسند نہیں تھا، تمہیں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا تو مجھ سے کہتی تھی،
چاہے وہ فرید کے متعلق ہوتا ہے یا کسی اور کے متعلق۔ فاران نے تمہیں جھوٹ بولنا سکھا دیا ہے۔ فرید کے دوسری بار ذکر پر فاران کے رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی۔ چاچو پلیز آپ کیوں پرانی باتیں کر رہے ہیں، چھوڑیں، سب پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ اگر فرید کے ساتھ یہ اتنی ہی خوش تھی تو اس بارے میں دوبارہ سوچ لیں ماموں۔ اس سے پہلے روشنی کی بات پر ہمدان چاچو کچھ کہتے، فاران کی آواز نے ان دونوں کو اپنی جگہ ساکت کیا تھا۔ ہمدان نے ناسمجھی میں اس کو پلٹ کر دیکھا جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے تھا۔ ماموں کے دیکھنے پر وہ چلتا ہوا صوفے پر بیٹھنے کی بجائے ان کے آگے رکھے ٹیبل پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے آگے کو ان کی طرف جھکا۔ وہ دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ہمدان کے پوچھنے پر روشنی کا دل ڈوبا۔ اس نے فاران سے نظریں تو ہٹائیں، ساتھ سر بھی جھکا لیا۔ فاران ایسا کیوں بولا تھا؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا۔ اتنی مشکل بات نہیں کی میں نے، یہی کہا ہے کہ اگر یہ اس کے ساتھ خوش تھی تو اس بارے میں دوبارہ کوئی فیصلہ کر لیں، اور اب تو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ اس کی بات پر ہمدان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ روشنی نے اذیت سے آنکھیں بند کی تھی، جانے اب وہ کون سے زہر کے تیر اس کے اندر گاڑنے جا رہا تھا، ایک اور درد میں اضافہ کرنے جا رہا تھا۔ فاران تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم ایسی کوئی بھی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہمدان کا لہجہ ناگوار اور تلخ ہوا۔ چھوڑیں اس بات کو ماموں کہ میں نے یہ بات کیوں کی، اور مجھے بتائیے جب آپ جانتے تھے اس کی شادی فرید سے ہوئی تھی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فاران بھی انہی کے انداز میں بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ انہیں اس کی ایسی گفتگو کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کرتا، کسی کے دباؤ پر بھی نہیں۔ ہمدان نے بے یقینی سے فاران کو دیکھا۔ اس کا ہر انداز اس وقت انتہا کی سنجیدگی لیے ہوا تھا۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا بولیں۔ کیوں؟ لیکن انہوں نے پوچھا۔ کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، کجا کہ ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں برتنا۔ روشنی کو لگا اس کے منہ پر کسی نے تھپڑ مارا ہے۔ تذلیل کے احساس سے اس کی رنگت متغیر ہوئی۔ فاران تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہمدان کا چہرہ بھی اس کی بات سن کر لال ہوا۔ انہیں بیک وقت غصہ اور بے پناہ دکھ محسوس ہوا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھی روشنی سے نظریں نہ ملا پائے، اور بولنے والا شاید آج ساری بڑاس نکال رہا تھا کسی چیز کی بھی پرواہ کیے بغیر۔ روشنی میں اور سننے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ فاران کی آواز نے اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بات تم سے متعلق ہو رہی ہے، یہی رہو۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ فرید آیا تھا میرے پاس آفس، بقول اس کے شدید محبت ہے اسے روشنی سے، اور وہ اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، سو میں ان کے درمیان سے ہٹ جاؤں، طلاق دے دوں اسے تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ ہمدان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ بات یہ رخ اختیار کر جائے گی۔ وہ جانے کیسے فاران کو سن رہے تھے، اور روشنی کا دل چاہا آج تو وہ سچ مچ مر جائے۔ اس میں روشنی کا کیا قصور ہے؟ ہمدان دکھ سے بولے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ فاران کا لہجہ بلند ہوا۔ آپ جانتے ہیں کتنی ذلت محسوس ہوئی جب اس نے میرے سامنے میری بیوی کے متعلق انتہائی ذاتی باتیں کی، کیسے برداشت کی میں نے وہ اذیت۔ میرا دل کیا تھا اب بھی کہ اب بھی اسے فارغ کر دوں اور جان چھڑاؤں اس ذلت سے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا؟ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کیوں۔ فاران تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا، ماموں میرے دل میں جو ذروہ کا مقام ہے وہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا، لیکن یہ شادی میں نے کی تھی تو اسے نبھا بھی رہا تھا، چاہے دوسرا فریق کتنا ہی بیزار کیوں نہ تھا۔ لیکن آپ مجھے جانتے تھے، آپ مجھے بتا سکتے تھے سارے معاملے کے متعلق ماموں، تو یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ میں کہاں سے لاؤں اپنے میں اتنی ہمت، اتنا بڑا ظرف کہ ان سب باتوں کو بھول جاؤں۔ پھر بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو روشنی اس کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور اب ہم ماں باپ بننے والے ہیں، کیا دیں گے اس بچے کو ہم؟ یہ شادی ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھی جس پر آپ سب مطمئن اور خوش ہیں، لیکن ہم دونوں نہیں، جس کا خوش ہونا ضروری ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہمدان کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہیں۔ جو باتیں انہوں نے بھی سنی انسنی پر انہیں تو جیسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں یہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھا، بالکل غلط، اور اس سے بھی بڑی میری بدنصیبی ہے کہ مجھے ایسے مرد ملے جو مجھے کبھی عزت نہ دے سکے، چاہے وہ فرید علی ہو یا فاران سکندر۔ میرے لیے تو دونوں ہی تذلیل اور دکھ کا باعث ہیں۔ کچھ دیر بعد روشنی کی آنکھوں میں آنسو لیے ہمدان ماموں کو دیکھتے ہوئے زخمی لہجے میں بولی۔ فاران نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ اس کا نام کیوں لیا روشنی نے؟
ہمدان بھی چہرہ اٹھا کر روشنی کو دیکھنے لگا جس کے چہرے پر خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ چہرہ لال تھا۔ کہا تھا نا آپ سے نہیں کرنی شادی، مجھے پتا تھا، میں اتنی خوش قسمت نہیں ہوں۔ آپ نے کہا فاران بہت اچھا ہے، وہ تمہاری طرح جذباتی اور بیوقوف نہیں ہے۔ یہ ہے آپ کا فاران، یہ؟ وہ فاران کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ چھوڑنا چاہتے ہو؟ مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ تو دو ابھی، اور اس ذلت سے خود کو آزاد کرواؤ فاران سکندر، کیونکہ اس مرد کے ساتھ مجھے خود بھی نہیں رہنا جو میری عزت نہ کر سکے اور نہ کروا سکے، جس کے لیے میں تذلیل کا باعث ہوں۔ بڑھتی ہوئی عورت ہوں نا میں، مت رکھو اپنے ساتھ، اور تمہیں مجبوری کیا ہے؟ محبت تم مجھ سے کرتے نہیں، تمہارے گھر میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، ختم کرو اس رشتے کو۔ آخر میں وہ چلائے۔ ہمدان فوراً اٹھ کر روشنی کی طرف بڑھے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ فاران ساکت سا وہیں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ روشنی کا ایسے رد عمل۔ اپنی بھڑاس نکال کر وہ خود کو تو پرسکون کر گیا تھا، لیکن اگلے فریق کو انگاروں پر لے آیا تھا۔ چاچو، کہیں اسے، میں اب خود اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جس کا دل کرتا ہے مجھے ذلیل کرتا ہے۔ کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ جب چاہے سارا مجھے ذلیل کرے، جب چاہے ضربہ مجھے ذلیل کرے، اس کی ماں مجھے ذلیل کرے، یہ میری تذلیل کرے۔ چاچو، میں تھک گئی ہوں، مجھے مرنا ہے۔ اگر زندگی میں میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہے تو مرنا ہے مجھے، نہیں جینا۔ وہ ہسریانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ ہمدان اسے سنبھالتے ہوئے خود بھی رو پڑے۔ انہوں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ وقت روشنی کے لیے پھر بے رحم ثابت ہوگا۔ وہ رو رہی تھی۔ ہمدان مرد تھے، لیکن اس وقت ان کا بھی دل چاہا کہ اونچی آواز میں روئیں۔ ضبط کے باوجود بھی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے سینے سے لگائے خود میں سموئے ان کا دل چاہا روشنی کو اس دنیا سے کہیں دور لے جائیں۔ وہ سسک رہی تھی، روشنی، روشنی۔ وہ بے جان سی ہوئی تو انہوں نے پریشانی سے اسے پکارا، لیکن وہ ہوش و حواس کھو چکی تھی، اور فاران کے کانوں میں روشنی، روشنی۔ وہ بے جان سی ہوئی تو فاران کے کانوں میں روشنی کے کہے الفاظ گونجتے رہ گئے۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ نرس نے باہر آ کر ہمدان سے پوچھا۔ جی۔ جب تک ہمدان نے جواب دیا فاران بھی نزدیک آ گیا تھا۔ آپ کی پیشنٹ فی الحال کریٹیکل کنڈیشن سے باہر ہے۔ اچھا کیا جو آپ بر وقت انہیں ہاسپٹل لے آئے، نہیں تو نروس بریک ڈاؤن ہو سکتا تھا، اور شاید بچے کی زندگی بھی لکھی تھی کہ بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں سکون آور ادویات دے کر سلایا ہے۔ کل صبح تک آپ انہیں مل سکتے ہیں۔ یہ کچھ انجیکشن ہیں، لے آئیں، انہیں لگائیں گے۔ نرس نے کہتے ہوئے پرچی ان کی طرف بڑھائی جو فاران نے پکڑی۔ نرس کے جانے کے بعد ہمدان کرسی پر جا کر بیٹھ گئے جبکہ فاران میڈیسن لینے چلا گیا۔ ہمدان خود ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے تفصیل سے ڈاکٹر سے بات کی۔ وہ رات روشنی کے پاس ہی رکنے والے تھے۔ گھر انہوں نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر ہیں، اور فاران کا پتہ نہیں اس نے گھر کیا بات کی تھی، نہ انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ حقیقت میں انہیں بھی فاران کے رویے پر دکھ ہوا تھا، اور یہ بات جانے کتنے دنوں سے چل رہی تھی۔ انہیں روشنی کی کیفیت کی وجہ بھی اب سمجھ میں آئی تھی۔ انہیں واقعی فاران سے بہت امیدیں لگائی تھیں، لیکن سب امیدیں اس طرح ٹوٹ جائیں گی انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ جانے کیسے روشنی نے خود پر یہ سب سہا ہوگا۔ اس وقت روشنی کے چہرے پر نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھے۔ فاران بھی ان کی خاموشی محسوس کر رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس سے زیادہ روشنی کی سائیڈ لینے والے تھے۔ وہ فاران سے زیادہ روشنی کو محبت کرتے تھے، وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی فاران کو ان کا خود سے چپ چپ رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ماموں، مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن یہ بھی تو، اس نے آہستگی سے انہیں مخاطب کیا۔ نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا ہے، دکھ ہے کہ میں نے کیوں روشنی کی بات نہیں مانی اور اسے شادی پر مجبور کیا۔ وہ صحیح تھی، وہ شادی کے بغیر زیادہ خوش تھی، شادی اسے راس نہیں آتی تھی۔ وہ بولی تھی، چاچو، عورت کے لیے شادی ضروری نہیں ہے، عورت شادی کے بغیر بھی تو رہ سکتی ہے اور خوش رہ سکتی ہے۔ وہ صحیح تھی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر دکھی سے لہجے میں بولے، اور فاران کو خاموش ہونا پڑا۔ کچھ دیر کمرے میں خاموشی ہوئی۔ یہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا جس میں انہوں نے الگ کمرہ روشنی کے لیے لیا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اسے دیکھتے ہوئے پھر کہنے لگے، تمہیں یاد ہے جب تم ضربہ سے شادی کرنے والے تھے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ مت کرو شادی، روشنی تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس سے رشتہ تو بناؤ، تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی، ایک موقع تو دو روشنی کو۔ تم نے تو نہیں، لیکن اس نے تمہیں ہی سوچا تھا، تم دونوں کا نکاح ہوا تھا فاران، اور اگر اسے تم سے اپنے شوہر سے محبت ہوئی تو کیا غلط کیا اس نے؟ یہ ایک فطری بات تھی، لیکن تم نے منع کر دیا۔ تم نے کہا، نہیں ماموں، میں ضربہ کے بعد اب کسی اور کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا، اور علیحدگی ہی بہتر ہے۔ تم نے نہیں، ہم نے اسے دیکھا تھا، اس نے کیسے خود کو سنبھالا تھا، اس نے تمہیں 7 سال سوچا تھا،
تم نے اس سے نکاح کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا تھا، اسے پھر بھی تم سے محبت ہوئی تھی۔ اس نے کسی اور کے بارے میں سوچا تک نہیں تھا کیونکہ وہ تمہارے نکاح میں تھی، تو محبت بھی تم سے ہی ہونا تھی نا۔ اور پھر طلاق ہوئی، یہ اس کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ فرق یہ تھا اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھا، اور محبت پاس آ کر کھو جائے۔ ضربہ کے بعد تم بھی اس تکلیف کو جانتے ہوگے۔ خیر، وہ وقت بھی گزر گیا، اس نے خود کو سنبھال لیا، پھر اس کی شادی کی بات ہونے لگی۔ اب اس کی شادی کرنی تھی، وہ خود بھی جانتی تھی، ہم سب کو تھا کہ بہت واویلا کرے گی، نہیں مانے گی، ضد کرے گی۔ فاران، تم یقین نہیں کرو گے، روشنی نے خود شادی کے لیے ہاں کی تھی، کسی بھی دباؤ کے بغیر۔ اسے یہ تک پتہ نہیں تھا کہ لڑکا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ انوار بھائی نے پوچھا تھا، پہلی مرتبہ ہی، جیسے آپ کی مرضی بابا، کہا تھا اس نے۔ اتنی فرما بردار تھی روشنی۔ ہمدان روشنی کے چہرے پر نظریں جمائے بول رہے تھے، اور فاران ہمدان کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی پھیل گئی، شاید وہ بتاتے ہوئے اس وقت میں کھو گئے تھے۔ کچھ پل بعد انہوں نے روشنی کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر فاران کو دیکھا۔ اس کی شادی کے 6 ماہ بعد کی بات تھی، جب میں ہاسپٹل تھا، مجھے میرے دوست کا فون آیا، فون کر کے کہنے لگا جلدی اپنی بھتیجی کے اپارٹمنٹ آؤ۔ میں حیران اور پریشان سا ادھر پہنچا تھا، اور تم یقین کرو فاران، اس کے اپارٹمنٹ جانے تک بھی مجھے دور دور تک بھی یہ گمان نہیں تھا کہ وہاں اس کے اپارٹمنٹ میں سارا کے ساتھ ضربہ بھی ہوگی۔ وہ بات کر کے ضربہ کے ذکر پر اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، اور یہ بھی گمان میں نہ تھا کہ ضربہ فرید کی سالی ہوگی اور سارا فرید کی پہلی بیوی۔ ہمیں فرید نے دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بول کر شادی کی تھی کہ وہ اکیلا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اور جس سے انکوائری کروائی اس نے بھی جھوٹ بولا تھا ہم سے۔ وہ اب روشنی کو دیکھ رہے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا، بلڈنگ کے لوگ اندر تک گھسے ہوئے تھے، سارا روشنی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی اور سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ فرید سارا کو مسلسل وہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا، کبھی ضربہ کو اسے لے جانے کا کہہ رہا تھا، جبکہ وہ روشنی کو گالیاں دینے میں مصروف تھی۔ اس وقت تم روشنی کی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا ہوگی؟ میں اسے وہاں سے نکال کر کیسے لے کر گیا تھا، مجھے آج بھی نہیں بھولتا۔ لوگوں کے طنزیہ فکریں اور نگاہوں میں اسے لے کر جانا نہیں بھولتا مجھے۔ انہوں نے اذیت سے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سلسلہ کلام دوبارہ شروع کیا۔ میں ضربہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن سارا نے اس دن سب حدیں پار کی تھی۔ اس نے میرا لحاظ کیے بنا بھی روشنی کو بد کردار اور جانے کیا کیا کہا تھا، اور فرید بھی خاموش تھا۔ بقول اسے روشنی سے بہت محبت تھی، لیکن اس وقت وہ اس کے کردار پر ہونے والے الزامات کو نہیں روک رہا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی اس کی؟ اگر کوئی آپ کی محبت کو ذلیل کرے تو کیا آپ اس کا منہ نہیں توڑیں گے؟ ہمدان نے فاران کی طرف دیکھا۔ پھر اس کے بعد فرید نے بہت کوشش کی صلح کی، لیکن روشنی اس کے سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ رشتہ رہے۔ فرید نے دھمکیاں دیں کہ وہ کبھی بھی روشنی کو طلاق نہیں دے گا۔ ہم نے خلا کے لیے عدالت میں کیس کر دیا۔ میرے بہت اچھے دوست نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ یہاں خلا والی جنگ الگ تھی، اور گھر میں بھابھی، بھائی اور باقی سب کو سنبھالنا الگ۔ اس وقت سے بھی مشکل اور تکلیف دہ وقت تھا جب تمہاری اور اس کی طلاق ہوئی تھی، لیکن خیر، وقت گزر ہی گیا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی فرید کی اصلیت نہیں جانتا تھا، اگر جانتا ہوتا تو یقین کرو کبھی روشنی کی شادی اس سے نہیں کرتے۔ روشنی ہم پر بوجھ بالکل نہیں تھی کہ اس کی شادی ہم ایک شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ سے کرتے ہیں۔ وہ فاران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، میرے نزدیک تھا کہ شاید ضربہ نے تم سے روشنی کے متعلق بات کی تھی، میں اس سارے معاملے کے بارے میں بات کی ہوں، اور تم مجھ سے بات کرو۔ سارا اور ضربہ کے نزدیک روشنی ہی غلط تھی۔ ان کے مطابق روشنی نے جان کر ضربہ سے بدلہ لینے کے لیے اور تم سے دوبارہ تعلق جوڑنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ تو اس وقت اگر تمہیں بات پتہ لگتی تو وہ روشنی کے خلاف ہی ہوتی، یقینی طور پر اس کے کچھ مہینوں بعد ضربہ کی وفات نے ہم سب کو دھچکا دیا تھا، اور اس کے کچھ عرصے بعد تم بھی ضربہ کے غم سے باہر نکلے تھے، گھر آنے لگے تھے، سب سے ملنے لگے تھے، اور لیلا کی شادی پر بھی تمہارا رویہ دوستانہ تھا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تم اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہوتے تو شاید تمہارے نزدیک ہم اہم نہیں ہیں۔ پھر بڑی آپا نے مجھ سے سب سے پہلے تم دونوں کی شادی کی بات کی۔ میں کنفیوز تھا اس رشتے کو لے کر، جبکہ آپا کا پورا زور تھا۔ رودابا سے بات کی تو اس نے کہا کہ ایک بہترین فیصلہ ہے، تم تو کسی سے بھی شادی کر لو گے، تمہیں تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی، لیکن روشنی کے لیے پھر سے دھوکہ نہ کھا لیں، بہتر ہے کہ اب اپنی فیملی میں ہی روشنی کی شادی کر دی جائے۔ خیر، بات پہلے تم سے کی گئی
کہ اگر تمہیں کسی قسم کا اعتراض ہوا تو معاملہ یہیں ختم ہو جائے گا اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتہ زاہدہ آپا نے تم سے کیسے بات کی، پر مجھے پتہ لگا فاران راضی ہے۔ اس کے بعد انوار بھائی سے بات کی گئی اور انہیں راضی کیا گیا، وہ بھی مان گئے۔ سب کو معلوم ہو چکی تھی یہ بات، سوائے روشنی کے۔ انہوں نے گہری سانس لے کر بات جاری کی۔ فاران کی نظر روشنی کے چہرے پر تھی جو بے جان سا سیدھا پڑا تھا۔ روشنی سے سب سے پہلے بھابھی نے بات کی۔ اس نے منع کیا اسے شادی نہیں کرنی۔ پھر بھائی نے بات کی اور ان کی بات کرنے پر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میری باری آئی تھی۔ میں نے اس سے بات کی تو اس نے واضح انداز میں انکار کیا۔ اس نے تمہارا پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ وہ تمہاری طرح جذباتی اور بے وقوف نہیں ہے۔ خیر، اس نے کہا اسے کچھ وقت چاہیے، پھر وہ خود بتا دے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے کچھ دنوں بعد بات کی، تب بھی اس کا انداز ویسا ہی تھا۔ پھر اس نے روتے ہوئے کہا جو دل کرتا ہے آپ کریں۔ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ اس پل میں نے اسے دعا دی کہ خدا کرے تمہاری آنکھوں میں آنے والے یہ آخری آنسو ہوں۔ پر روشنی کے حق میں کی گئی دعائیں شاید آسمان اور زمین کے درمیان ہی رہ جاتی ہیں، اوپر جاتی ہی نہیں۔ قبول بھی ہوتی ہیں تو پوری نہیں ہوتی۔ ان کا لہجہ آزردہ تھا۔ مجھے نہیں پتا تم دونوں کا رشتہ کیسا ہے اور کس نہج پر رہا، پر میں جانتا تھا اب کی بار وہ شاید کوشش بھی نہ کریں اس رشتے کو نبھانے کی، پر مجھے تھا کہ تم سمجھدار ہو، اسے خوش رکھو گے، اور آج دوپہر سے پہلے تک تو یقین تھا کہ تم نے اسے خوش رکھا ہے۔ وہ گہری سانس بھر کر اٹھے اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگے۔ شاید وہ اس کے سامنے کمزور دکھنا نہیں چاہتے تھے۔ ساری بات سن کر فاران گمسم ہوا تھا اور بیڈ پر نیند آور ادویات میں سویا وجود بے قصور لگا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم فرید سے جڑے ماضی کو برداشت نہیں کر پاؤ گے تو میں تمہیں خود ساری بات بتا دیتا، اور اگر تم شادی سے انکار بھی کر دیتے تو بھی اتنا مسئلہ نہ بنتا۔ لیکن فاران، بات ہی ساری یہی ہے کہ اس چیز کا اندازہ نہ مجھے تھا اور نہ ہی تمہیں، لیکن اب تو جو ہو گیا وہ ہو گیا، بدلا نہیں جا سکتا۔ ایک بار پھر ان کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق روشنی کی حالت خطرے سے باہر تو ہے، لیکن اگر وہ مزید پریشانی اور دکھ کی کیفیت میں رہی تو اگلا اٹیک نروس بریک ڈاؤن یا ہارٹ اٹیک بھی بن سکتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت بہت کمزور ہو چکی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اب جب وہ ہوش میں آئے تو تم اس کے سامنے آؤ، اور اپنے بچے کے لیے تو تم یہ کرو گے نا۔ اگر تم چاہو تو اسلام آباد چلے جاؤ، میں باقی سب کو سنبھال لوں گا۔ وہ جانتے تھے روشنی اب فاران کی شکل بھی نہیں دیکھے گی، اور اگر دیکھے گی تو تکلیف اور اذیت میں رہے گی، اور ڈاکٹر کے مطابق یہ اس کے لیے خطرے کی بات ہے۔ لیکن ماموں، فاران کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ یوں تو وہ اس سے مزید بدگمان ہو جائے گی، لیکن حمدان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے لیے اس وقت صرف روشنی کی زندگی اہم ہے۔ تمہیں روشنی کی پرواہ نہیں، پر اپنے بچے کی تو ہوگی نا، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا۔ حمدان اس کے بحث کرنے کو غلط سمجھے تو لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا۔ فاران لب بھینچے چپ ہو گیا۔ اگلے دن جب روشنی ہوش میں آئی تو اس کے پاس چاچو تھے، فاران کہیں نہیں تھا۔ حمدان فون کر کے سب کو بتا چکے تھے، سب پریشانی میں ہاسپٹل آ رہے تھے۔ تم نے پریشان نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا، اور رونا بالکل بھی نہیں ہے، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھوں اب، ٹھیک ہے؟ چاچو اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے تھے۔ وہ خاموش ہی رہی۔ اور تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گے، سب میں دیکھ لوں گا۔ کچھ دیر بعد انوار صاحب اور سلمیٰ اسے دیکھنے آئے پریشان سے۔ حمدان نے پہلے انہیں مطمئن کیا، پھر سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم کو، جو ان کے آنے کی تھوڑی دیر بعد آئے تھے۔ میں تو اپنے دوست سے ملنے گیا تھا آپ کے گھر کے پاس، وہاں سے فارغ ہو کر سوچا آپ سے ملتا چلوں۔ گھر گیا تو فاران نے بتایا کہ آپ اور بھائی بھی گئے ہوئے ہیں، اور تیمور سومیہ بھی۔ اس نے کہا کہ خود وہ اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہے، ایک اہم میٹنگ کا فون آیا تھا، وہ گیا تھا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد روشنی کی طبیعت خراب ہو گئی، میں اسے یہاں لے کر آ گیا۔ پریشان ہونے کی کوئی بات بھی نہیں ہے، کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے، رات کو ہی ڈسچارج ہو جانا تھا، لیکن میں نے خود ہی سوچا کہ آج کا دن بھی یہاں ہی رہے تاکہ طبیعت اچھے سے سنبھل جائے، اور کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ سب کو رات کو پریشان نہیں کیا۔ چاچو کی بات روشنی نے بخوبی سنی تھی، وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی، اور باقی سب کو حمدان پر شک نہیں ہونا تھا، وہ خود بھی ڈاکٹر تھے۔ یوں یہ معاملہ حمدان نے سنبھال لیا تھا۔ حمدان روشنی کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن سب کے مشکوک ہونے کے خیال سے دور ہی رہے۔ اسی دن روشنی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر آ گئی۔ کمرے میں فاران تھا، نہ ہی اس کا سامان، وہ جا چکا تھا۔ وقت اپنا کام کر رہا تھا، گزر رہا تھا۔ گھر میں پھپھو اور سومیہ اس کا اور زیادہ خیال رکھنے لگی تھیں، اسے کوئی بھی کام سے منع
کر دیتے تھے۔ جب گھر جاتی ادھر ہی چاچی اور امی کا یہی انداز ہوتا اور باقی دکھوں کی طرح اس دکھ کو بھی جھیل کر زندہ تھی۔ اس وقت وہ خود بھی سب سوچوں کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ تھک چکی تھی ایک ہی گردان سے، سب کے الزامات سے، لیکن پھر بھی سب جھٹکنے کے بعد بھی رات کے کسی پہر دل میں درد کی لہر اٹھتی تھی، بے چینی ہو جاتی، آنکھ نم ہو جاتی۔ تکلیف تو ہوئی تھی، فاران نے جو بھی کہا تھا وہ تکلیف دہ تھا۔ پھر لاکھ دھیان بٹاتی، جب بھی کوئی بات یاد آتی تو اذیت کی لہر پورے جسم میں دوڑتی۔ اپنی ذات کی بے توقیری بھولتی نہیں تھی۔ ضربہ سے اتنی محبت اور میرے احساسات کی پرواہ بھی نہیں کی۔ چند مہینوں کا ساتھ ہی صحیح، میں تمہارے نزدیک اتنی بھی اہمیت حاصل نہیں کر پائی، اتنی بھی نہیں کہ اپنے اندر کی کڑواہٹ کو باہر نکالنے سے پہلے تو کچھ سوچتے، ذرا سا ہی سوچ لیتے کہ تمہارے الفاظ میں سہ لوں گی یا نہیں، کیسے اپنی ذات کی توہین سہوں گی، کیسے۔ اچھا ہوا تم چلے گئے، اچھا کیا تم نے، مجھے واقعی اپنی زندگی میں اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے مجھے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی سوچیں گھومنے لگی تھی اور وہی اذیت پھر سے محسوس ہونے لگی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، نہ فاران نے اس سے رابطہ کیا تھا اور نہ ہی اس نے۔ چاچو نے اس موضوع پر دوبارہ کوئی بات نہیں کی، ویسے بھی بات کرنے کو اب بچا ہی کیا تھا۔ انہی دنوں ارچ کی طرف سے بھی خوشی کی خبر آئی تو زاہدہ بیگم شکر ادا کرتے نہ تھکتیں۔ ماں تھیں، اس کی بہت فکر تھی انہیں۔ ارچ کے بعد لیلا کے ہاں بھی خوشی کی خبر آئی۔ لیلا روشنی کو فون پر مصروف رکھنے لگی، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، ایسے کرو یوں مت کرو۔ وہ خود بھی پہلی مرتبہ اس مرحلے سے گزر رہی تھی، لیکن روشنی کو یوں مشورے دیتی جیسے کتنی سیانی ہو۔ روشنی بھی ماں بننے کے احساس میں بہلنے لگی۔ فاران گھر والوں سے بات کرتا تھا لیکن لاہور نہیں آیا تھا۔ ہمدان کی خاص تاکید تھی اسے کہ نہ تو روشنی کے سامنے آنا ہے اور اس سے کوئی رابطہ بھی نہیں کرنا۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد بھی جب فاران نے ان سے کہا ماموں اب کافی وقت گزر گیا ہے، وہ گھر جانا چاہتا تھا۔ نہیں فاران ابھی نہیں، لیکن مجھے اس سے بات کرنی ہے، یوں تو وہ مجھ سے مزید بدگمان ہوتی جائے گی۔ اس نے جھنجھلا کر کہا تمہیں کیوں اس کی فکر ہو رہی ہے کہ وہ تم سے بدگمان ہوگی؟ وہ وہی سوچ رہی ہے جو تم نے اسے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ مانتا ہوں میری غلطی ہے، ازالہ ہی کرنا چاہتا ہوں اپنی کہی باتوں کا، اپنے کیے عمل کا۔ اس کا لہجہ مدھم تھا۔ اس کے لیے انتظار کرنا ہوگا فاران تمہیں۔ ہمدان بالکل سیریس تھے۔ کتنا انتظار ماموں؟ 5 مہینے ہونے والے ہیں۔ اس وقت کا انتظار جب روشنی خود اسلام آباد آنے کے لیے راضی ہوگی۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ ماموں؟ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ اب کبھی راضی نہیں ہوگی۔ تو بس ٹھیک ہے، تم رہو وہاں، وہ یہاں ہی رہے گی۔ یہ اس نے کہا ہے؟ نہیں میں نے۔ اور تمہیں اب کیا بے چینی شروع ہو گئی ہے؟ تم ہی تھے نا جو اسے برداشت کر رہے تھے، سکون سے رہو اب۔ ماموں پلیز، مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ سارے معاملے میں روشنی کا کوئی قصور نہیں ہے، میں شرمندہ ہوں۔ صرف شرمندہ؟ وہ تنزیہ ہوئے۔ تو اور کیا کروں؟ وہ ٹھٹک کر بولا کچھ نہیں، تم دونوں کا الگ رہنا ہی بہتر ہے تاکہ تم دونوں تسلی سے سوچو کہ تم لوگوں کو ساتھ رہنا بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں رہنا تو ختم کر دینا اس تعلق۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اتنا آسان ہے کیا ایسا کرنا؟ اب جب کہ ہمارا بچہ بھی آنے والا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ ماموں نے یہ بات کی ہی کیوں تھی۔ اسی لیے کہا ہے کہ ابھی دونوں جہاں ہو وہیں رہو، روشنی جب خود اسلام آباد آئے گی تو اس سے بات کر لینا، لیکن تم اس سے کوئی رابطہ نہیں کرو گے۔ یعنی جب بچہ ہوگا تب بھی نہیں؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں میرے خیال میں یہی ہے مطلب میرا۔ پتہ نہیں ماموں آپ کیا بات کر رہے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ گھر نہ آؤں، کسی سے ملوں بھی نہ؟ وہ غصے سے بولا۔ ہاں بالکل ایسے ہی کرنا ہے۔ اس کے برعکس ان کا لہجہ پرسکون تھا۔ ٹھیک ہے اب نہیں آؤں گا، بلائیں گے تب بھی نہیں، جو مرضی ہو جائے۔ اس نے تب کر فون کاٹ دیا۔ ہمدان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ میں معاملے کو سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور ان کے غصے ہی ختم نہیں ہو رہے۔